اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ بارات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو جن کے ساتھ عہد تھا مشرکین میں سے۔ عہد جو مشرکین میں سے تھا۔ فسیحوا فی الارض، گھومے پھرے وہ زمین میں اربعۃ اشہر، 4 مہینے، واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو غمجن بنائے گا اور رسوا کرے گا۔ یہ بارات کہتے ہیں بیزاری کو، کیسے سے قطع تعلق کرنا مکمل، اس کو باراتا کہتے ہیں، چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ لیکن یہاں مسئلہ مشرکین کا تھا۔ 8 ہجری میں، جیسے کہ ہم پہلے بیان کیا ہوا ہے، مکہ شریفہ فتح ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل کنٹرول، نبی علیہ السلام کو مکمل کنٹرول فتح مکہ کے بعد مکہ پر حاصل ہوا۔ وہاں پر میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ شرعی امور نافذ کیے اور ہر احکام کو جو ضرورت تھا، مطلب قاضی قضا کو لگایا، امیر بنایا، ان میں سے ایک کو گورنر بنایا، اور باقی قرآن کریم کے درس دینے کے لیے قاریوں کا ایک حلقہ بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے کام دنیا کی زندگی میں کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ کچھ احکام کے ذریعے سے ہوتے ہیں، وہ سب اس نے برابر کیے۔ لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ باہر کے لوگ جو دور دراز کے تھے، وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام کے پاس جو ان کے خلیف تھے مکہ کے باہر، وہ لوگ بھی ابھی پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور حج تو اسلام میں نہیں آیا، یہ کفار مشرق میں بھی تھا۔ ہاں، ہمارا شرعی حج نبی علیہ السلام کے
سنت سے وابستہ، شریعت محمدی کے ساتھ پیوستہ ہمیں ملا اسلام میں۔ پہلے کفار آتے تھے، حج میں بھی آتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے، ہر سال ذی الحجہ میں آتے تھے اور دور دراز سے، کیونکہ عراق سے، شام سے، یہ تھے تو ارض حجاز میں لیکن بعد میں یہ ابھی ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور لبنان وغیرہ، فلسطین وغیرہ ادھر دور دور سے، اور نجد سے، یمن سے وغیرہ وغیرہ کے علاقوں سے بھی آتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب مکہ پر کنٹرول مکمل کیا تو باقی دور والے تو ابھی رہتے تھے، وہ تو ابھی پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ بعد میں بہت سارے، جب مکہ فتح ہو گیا تو سال سال گروپ در گروپ، لشکر کے لشکر آ کر کے اسلام میں داخل ہوتے، جیسے کہ رب العالمین نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ارأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب دیکھیں گے کہ ٹولیوں کی ٹولی، قبائل اور غیر قبائل، وہ آئیں گے آپ کے پاس سے نبی۔ رب العالمین نے قرآن میں آیات نازل کیا، سورت نازل کیا، اور اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جو فتح مکہ ہوا 8ویں سال حج میں، اور وہاں پر بندش نہیں تھی، مسلمانوں نے بھی حج کیا اور کفار بھی حج کو آئے۔ لیکن ان کا آنا آج کے لیے بڑا مصیبت دیتا۔ ایک تو یوں ہوتا تھا کہ کفاروں نے، ان میں ایک بڑا خبیث آدمی تھا جو باہر سے آتا تھا، عراق کی طرف سے، آلے دوالے کسی جگہ سے، اور بہت بڑا مالدار تھا اور بہت بڑا نام والا تھا۔ وہ حج کے ختم ہونے پر اعلان کرتا تھا کہ دوسرے سال حج ہماری یہ مہینہ محرم کی جگہ میں ہوگا۔ کبھی یہ حج کا مہینہ ذوالقعدہ میں آگے کر دیتا تھا، ان کا یہ کام تھا، بڑا خبیث آدمی تھا۔ اور کبھی ذی الحجہ میں مقرر کرتا، جیسے اس نے اعلان کر کے جاتا تھا حج ختم ہو جاتی تھی تو وہ وہی سال آئندہ حج کے لیے سال ہوتا تھا، مطلب ایک مہینے کو آگے پیچھے کرتا رہتا تھا، ذوالحجہ کو۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ قریش جو ہوتے تھے وہ مینا سے، مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، یہاں پر ہی وہ رکتے تھے اور اپنے آپ کو خمس بولتے تھے کہ ہم خمس میں سے ہیں، ایک معتبر نسل سے اور ایک امتیازی حساب سے اپنے آپ کو یہ عرفات جانے کے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ باقی جو دوسرے کفار تھے وہ عرفات تک جا کر کے وہاں سے واپس آتے اور حج کرتے تھے۔
یہ حال تھا، ایک یہ حال تھا، دوسرا یہ تھا کہ کبھی آگے ہوتا کبھی پیچھے ہو جاتا، ایک خبیث فرد واحد کی وجہ سے۔ بس مشرک تو مشرک ہی ہوتے ہیں۔ آج دیکھو دنیا میں مشرکوں کا کیا برا حال ہے، کوئی ایک طریقہ پر ہے، کوئی دوسرا طریقہ پر ہے، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے۔ اور ایک اور بات بھی تھی جو بہت اہم تھی کہ مشرک لوگ ننگا طواف کرتے تھے، سارے کپڑے اتار کے فرج کی جگہ پر آگے پیچھے کچھ معمولی سا، جیسے آج کل کفار یورپ میں کفار کی عورتیں ننگے گھومتے ہیں سمندروں کے کنارے اور بالکل غورایا ہوتے ہیں، بس معمولی سا کچھ باندھا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ادھر بھی یہ حال تھا، ان کے عورتیں رات کو طواف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے رب العالمین، آج عزت والا بدن جو میں چھپائے رہتا ہوں آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں آپ کی عزت کے لیے۔ دیکھو تو یہ کیسا خبیث کام تھا، اور وہ پورا غرایا ننگا، بس صرف معمولی سا کچھ باندھ بن کے طواف میں گھومتے تھے، اور مرد حضرات یہی کام دن کو کرتے تھے۔ تو یہ بڑا مسئلہ بن گیا، اسلام آیا پھر بھی یہ حال ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ ترتیب سے ہو رہا تھا بس۔ اور وہ لوگ طواف بھی کرتے تھے، طواف دوسری طرح، ہمارے جو طواف ہوتا ہے ہم حجر اسود سے شروع کرتے، مکے کے دروازے کی طرف گھومتے ہیں، مقام ابراہیم سے ہوتے ہوئے، خطیم سے ہوتے ہوئے واپس رکن یمانی سے گھوم کر کے واپس اور حجر اسود پر آتے۔ وہ لوگ بھی حجر اسود سے طواف کی نیت کرتے، حجر اسود اسی زمانے میں بھی تھا اور وہ لوگ بڑا احترام کرتے تھے، لیکن وہ گھومتے اس حال میں، ہم اس حال میں گھومتے ہیں کہ ہمارا بایاں کندھا مکے کی کوٹے کی طرح ہوتا ہے مسلسل چکر میں، اور دایا باہر کی طرح ہوتا رہتا ہے۔ وہ لوگ الٹا گھومتے تھے، دایا کندھا مکے کی کوٹی کی طرف اور بایا باہر رکھ کر کے، مطلب ہے حجر اسود سے شروع کرتے، رکن یمانی پر آتے، حتیم سے ہوتے ہوئے مقام ابراہیم پر آتے اور پھر حجر اسود کے پاس آ کر کے نیت باندھتے۔ یہ کفاروں کی طواف تھا، بالکل ننگ بننگے ہوتے تھے۔ ہاں یہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یہ ان کا طواف ہوتا تھا، لبیک یہ بھی پکارتے تھے، مگر اس میں کہ ہم حاضر ہے، رب العالمین حاضر ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر وہ جو آپ کے غلام ہے، آپ کے ہی غلام ہے اور ان کا مال کا آپ مالک ہے۔ دیکھو بتوں کو غزہ اولاد کے قسمیں کھاتے تھے،
ان کا دیکھو حال، دیکھو مشرکو، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ آپ ان کے مالک ہیں، رب العالمین کو اوپر سمجھتے، مگر شرک یہ کہ ان کے یہ بھی آپ کے غلام ہے، لہذا ہم آپ کے ان غلام کو اور ان کے مال کو بھی آپ کے ساتھ شرک میں گنتے ہیں۔ تو ایک تو جو لبیک کے الفاظ تھے وہ مشرکانہ تھے، دوسرا ننگا گھومتے تھے، تیسرا الٹا گھومتے تھے۔ اس لیے ہمارے ساتھ جو ہماری طرح کی طواف تھی، اسلامی طواف اور حج، یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر ایک سال انہوں نے بھی حج کیا، کفاروں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی حج کیا۔ تو 8ویں ہجری میں جو حج آیا، اس وقت میں نبی علیہ السلام نے امیر حج عطا بن سعید بن اسید رضی اللہ ہوتے 8ویں ہجری 9 میں پھر یہ بات ہوئی جو کہ یہ آیاتیں بھی نازل ہوئی۔ اس وقت میں جو اس امیر کے تحت مسلمانوں نے اپنا حج کیا، کفاروں نے اپنا حج کیا، یعنی دونوں حج ایک ساتھ دونوں طریقے فرقوں کا آگے پیچھے چل رہے تھے۔ مگر اس سال میں نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو حج کا امام بنا کے اس سال مکہ مکرمہ روانہ فرمایا، مسلمانوں کو احکام حج سکھائے اور مشرکوں میں اعلان کرے کہ وہ آئندہ سال حج کو نہیں آئے، اور برات کا بھی عام لوگوں میں اعلان کر دے۔ یہ جو آیات نازل ہو گئے کہ اس سال میں لوگوں کو دوسرے سال مشرک نہیں آئے گا، نہ ننگا طواف کرے گا، نہ شرک میں طواف کرے گا، بلکہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اور 4 مہینے کا جو ان کے خلیف تھے، ان کے ساتھ وہ عہد تھا، ان کو ٹائم دیا گیا، جب 4 مہینے ختم ہو جائے تو ان کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ اور صورت براتا کا بھی عام لوگوں میں اعلان کرے۔ آپ کے پیچھے علی سیدنا علی رضی اللہ کو بھیجا کہ وہ یہ پیغام بحیثیت آپ نزدیکی قربتداری کے بھی پہنچا دے، جیسے کہ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام جب وہ آیات لے کر آئے، پھر آ گئے اور کہا کہ یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ کو انہوں نے دیا تھا، یہ جو برات کے آیات ہیں، کہ جا کر کے وہاں اعلان کرے اور لوگوں کو منع کر لے کہ اس کے بعد نہیں آئی۔ مگر پھر جبرائیل، کوئی کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا، قرآن میں یہ نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کا کوئی اپنا آپ خود جاتے نبی علیہ السلام کو کہا، یا آپ کا کوئی عصبہ والے یعنی آل رسول بھیج دے۔ آل رسول میں سے علی سیدنا علی رضی اللہ ہوتے، ان کو کہا کہ یہ جو آیات ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے سربراہی میں حج امیر کے حکم میں
یہ آپ لوگوں میں بیان کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ یہ اعلان اس عہد و پیمان کے متعلق ہے جن میں سے کوئی وقت معین نہ تھا، جن سے عہد 4 ماہ سے کم تھا، لیکن جن کا لمبا ہے تھا وہ بدستور رہا۔ ان کی پوری مدت ہونے تک تم اسے نبھا کر عہد نبھاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے عہد ہو چکا تھا ان کے لیے 4 ماہ کی حد بندی مقرر تھی، اور جن سے عہد نہ تھا ان کے لیے حرمت کے مہینے گزر جانے کی حد بندی مقرر تھی، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر محرم ختم تک 50 دن۔ اس مدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے، اور جن سے عہد ہے وہ 10 ذی الحجہ سے کے اعلان کے دن سے لے کر 20 ربیع الاول آخر تک تیاری کر لے، پھر اگر چاہے مقابلے پر آ جائے۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو 30-40 آیات قرآن کی صورت کے دے کر بھیجا کہ آپ 4 ماہ مدت کا اعلان کر دے۔ آپ نے ان کے ڈیروں میں، گھروں میں، منزلوں میں جا جا کر کے یہ آیات سنا دی، اور ساتھ ہی سرکار نبوت کا یہ حکم بھی سنا دیا کہ اس سال کے بعد حج کو کوئی مشرک نہیں آئے۔ ننگا منگا تو چھوڑو، کوئی مشرک بھی نہیں آئے، اور بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا شخص نہیں کرے۔ قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ مدلج اور دوسرے سب قبائل کے لیے بھی یہی اعلان تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے خلیف تھے، ان کو بھی بھیجا کہ آپ پر بھی پابندی ہے۔ وہ تو کفار تھے لیکن خلیف تھے نبی علیہ السلام کی، اور عہد و پیمان بھی تھا، لیکن وہ بھی اس حکم کے زد میں آ گئے۔ تبوک سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تھا، لیکن مشرکوں کا وہاں آنا اور ان کا ننگے ہو کر وہاں طواف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، اس لیے حج نہیں کیا، اور اس سال ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے ذی المجاز کے بازاروں میں اور ہر گلی کوچے اور ہر پڑاؤ اور میدان میں اعلان کیا کہ 4 مہینے تک مشرک شرک اور مشرک کو ملت ہے، مہلت دیا۔ اس کے بعد ہماری اسلامی تلوار اپنا جوہر دکھائے گی۔ 20 دن ذی الحجہ کے محرم پورا، سفر پورا، اور ربیع اول پورا، اور 10 دن ربیع الاخر کے، یہ 4 مہینے ہوتے۔ اور دوسرا آیات بھی نازل ہوئے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ حکم کرو
اللہ کی طرف سے حکم ہے اور رسول کی طرف سے الی الناس سے لوگوں کو یوم الحج الاکبر ہے۔ حج اکبر ہر حج کو بولتا ہے۔ یہاں پر قرآن میں جو کہا ہوا ہے حج اکبر حج کو بولتے ہیں، حج اصغر عمرے کو بولتے ہیں۔ لیکن ہماری میں ایک دوسری مصیبت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کو جب حج آ جائے وہ حج اکبر ہوتا ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جمعے کا حج نہیں تھا، پھر بھی رب العالمین نے حج الاکبر کہا۔ تو یہ جو حج ہے یہ حج اکبر ہے۔ عمرے جو لوگ کرتے ہیں بعد میں پورا سال جاری رہتے ہیں وہ حج اصغر ہے۔ وَأَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آواز کرو، منع کرو الی الناس سے لوگوں کو یوم الحج الاکبر، یوم حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ رب العالمین بری ذمہ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول، مطلب ہے ابھی آپ آنے کا نہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، کا اگر تم لوگوں نے توبہ نکالا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ اچھے مسلمان ہو جائیں گے، آپ کا بخشش ہو جائے گی۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اور اگر آپ نے پھرے واپس مڑے تو سمجھ جاؤ کہ تم لوگ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو کفروا، جو کافر ہے، بعذاب علیم، سخت عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے عام اعلان ہے، اور ہے بھی بڑے آج کے دن، یعنی عید قربان کو، جو حج کے تمام دنوں سے بڑا افضل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ تعالیٰ اور رسول مشرکوں سے بری ذمہ ہے، بیزار اور الگ ہے۔ اگر اب بھی تم گمراہی اور شرک و برائی چھوڑ دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ توبہ کر لو، نیک بن جاؤ، اسلام قبول کر لو، شرک و کفر چھوڑ دو۔ اگر تم نے نہیں مانا اور ضلالت پر قائم رہے تو تم نہ اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر ہو اب بھی، اور نہ آئندہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کو دبا سکتے ہو۔ وہ تم پر قادر ہے، تمہاری چھوٹیاں ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کافروں کو دنیا میں بھی سزا کرے گا اور آخرت میں عذاب دے گا، سخت عذاب۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے قربانی والے دن ان لوگوں میں جو اعلان کے لیے بھیجا تھا، ہم نے منادی کی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہیں آئے اور بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگا نہیں کرے۔ یہ اعلان تو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، عرفات میں کیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا خطبے کے بعد کہ اٹھ جائیے اور اعلان کیجیے، تو انہوں نے اٹھ کر کے یہ آیات پڑھوائے اور ان کو منع کرنے کے لیے جو آیات تھے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ
جو کہ کفار تھے اور اسلامی عرفات میں اسلامی خطبہ سننے سے گریز کرتے تھے، وہ خطبہ سننے سے پہلے ہی چلے گئے تھے، تو ان کے لیے پھر دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو امام حج تھا علی رضی اللہ عنہ کو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ لوگ مینا میں عید قربان کا دن ہوتا ہے، گھومو پھرو، کیونکہ لوگ عرفات میں تو سب ایک جمع ہوتے ہیں، مگر مینا میں ٹولیوں کے شکل میں مختلف جگہ میں کوئی درخت کے سائے میں، ابھی تو خیمے بن گئے، بہت سڑکیں بن گئے، صفائی ہو گئی، لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا، خیمے جگہ جگہ لگا کر کے رہتے تھے، تو وہ ادھر ادھر دور رہتے تھے، اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عید قربان کے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجا کہ ان کے ڈیروں میں جا کر کے اعلان کرو، مگر بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے گھومو ہر جگہ میں، تاکہ کل کوئی یہ نہیں کہے کہ ہمیں اعلان پہنچا نہیں۔ اسی لیے بعد میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حج اکبر جو ہے تھوڑا سا ان لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا ہے جو ایسا کہتے ہیں کہ حج اکبر کا دن، قربانی والا دن جو ہے وہ حج اکبر ہے، دوسرے لوگ اس کو عرفات کو حج اکبر کہتے ہیں۔ بڑے خرافات ہے، اختلافات ہے اس میں۔ یہ بات صحیح ہے کہ سیدنا علی اور ابو ہریرہ نے قربانی کے دن ہی مینا میں آوازیں لگائے تھے، کیونکہ مینا عرفات سے 9 کلومیٹر دور ہے، عرفات دور ہے، تو اصل میں وہاں سے کچھ لوگ جو تو کفار تھے، وہ کیوں کر اسلامی خطبہ سنتے تھے، وہاں سے واپس آ گئے تھے، مگر وہاں جو تھے وہ عرفات میں اعلان ہو گیا عید قربان کا دن حج اکبر نہیں ہوتا ہے، حج اکبر عرفات کا دن ہوتا ہے، حج تو عرفات میں ہوتا ہے، مینا میں تو قربانی ہوتی ہے۔ ذرا یہ سوچ کر کے فکر کرنا چاہیے، مینا میں قربانی ہوتی ہے، عرفات میں حج ہوتا ہے، تو حج اکبر مینا میں کیسے آ جاتا ہے؟ ہاں، یہ سارے دن ہے، قربانی کے دن جتنے ہیں یہ سب حج کے دن ہے، حج کے احکام 5 دن میں ہوتا ہے، تو عرفات میں پہلا دن عرفات کا ہوتا ہے، جہاں حج ہوتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، دوسرا دن قربانی کا ہوتا ہے، لوگ صبح سویرے آ کر کے قربانی کرتے ہیں، شیطان کو مارتے ہیں، شیطان کو پہلے مارتے ہیں، بڑے شیطان کو، یہ مزدلفہ سے جو آتے ہیں، اور بعد میں جا کر کے شیطان مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر بال کٹواتے ہیں، غسل کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، پھر طواف زیارت کے لیے نکلتے ہیں، دوسرے دن اور تیسرا دن یہ وغیرہ سب حج کے دن ہے، قربانی کے دن ہے، لیکن شروع ہوتا ہے حج عرفات کے دن سے۔ مطلب ہے یہ اعلان تو مسلمانوں میں اور جو ادھر رہ گئے تھے
خطبے کے لیے ہاں کچھ وہ کفار ہو، وہاں بھی پہلے منادی وہاں کرائی گئی۔ تو صحیح حساب سے حج اکبر کا دن وہ عرفات کا دن ہوتا ہے، مگر چونکہ لوگ وہاں سے اسلامی خطبہ نہیں سننے کی وجہ سے پہلے ہی آ گئے تھے، اور مینا میں دور دور رہتے تھے، ایک جگہ تو ہوتا نہیں تھا جیسے عرفات میں ایک جگہ میں سب جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ تم لوگ جا کر کے ان کے گھروں میں جا کر کے اعلان کرو، اور ٹولیوں میں خیموں میں جا کر کے ان سب کو خبر کرو۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نہیں، عید قربان کا دن حج اکبر کا دن۔ ابھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، حج تو قربانی کے دن نہیں ہوتا ہے، حالانکہ بندو عرفات کے دن وہ 9 ذی الحج ہے اس دن ہوتا ہے، قربانی کے دن تو 10 ذی الحج ہوتا ہے۔ پھر حج آپ کہاں رکھتے ہو جو اس کو حج اکبر کہتے ہو؟ مگر اختلاف اپنی جگہ، خرافات اپنی جگہ، ہم نے آپ کو سمجھایا جو غلط ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہوا کہ ابو بکر صدیق نے وہاں پر اور مکہ میں بھی، جو مکہ میں تھے ادھر بھی اعلان کیا، علی رضی اللہ عنہ کو اور ابو ہریرہ کو یہ احکام دیے کہ اب جا کر کے ان کے گھر اور خیموں میں ان کو سنائیے۔ تو بات یہ ہے، یہاں پر یہ اختلاف ہے تھوڑا سا، سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں، مگر جو نہیں سمجھے اس کو کون سمجھائے۔ اور روایت میں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور مجھے ان کے پاس 40 آیات سورۃ براۃ دے کر کے بھیجا۔ میں نے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن لوگوں میں خطبہ دیا، آپ نے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرفات کے میدان میں عرفات کے دن خطبہ دیا۔ پھر حضرت علی سے فرمایا اٹھیے اور سرکار ماب کی پیغام لوگوں کو سنا دیجیے۔ دیکھو وہی بات ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر کے پہلے کہا۔ سیدنا علی کھڑے ہو کر 40 آیاتوں تک کی تلاوت فرمائی، پھر لوٹ کر مینا میں آ کر جمرہ پر کنکریاں پھینکے، اونٹ نحر کیا، سر منڈوایا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ سب حاجی اس خطبے کے وقت موجود نہیں تھے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ میں نے ان کے ڈوروں میں اور خیموں میں اور پڑاؤں میں جا کر کے منادی شروع کر دی۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس وجہ سے لوگوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ یہ حج اکبر کا دن 10ویں تاریخ کا ذکر ہے، حالانکہ اصل پیغام، دیکھو یہ بات خاص نوٹ کرو، اصل پیغام 9ویں کو عرفہ کے دن پہنچا دیا گیا تھا، جسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ یہی بات تفسیر میں بھی برابر ہے۔ انشاءاللہ اس کے باقی بیان آئندہ ولاگ میں کریں گے باذن اللہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا
إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.